کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم. اسی آیت کے اندر آگے جا کر فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی سے تمہاری انبن ہے، بنتی نہیں ہے، تو اب طلاق سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. سب سے پہلے تو تم اپنی بیویوں کو سمجھاؤ. شوہر کی طرف سے مسائل ہیں تو بیوی شوہر کو سمجھائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو مفاہمت کا درجہ ہے. سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو سمجھائیں. اور گھر ہے، گھر میں ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا حل طلاق نہیں ہوتا. سب سے پہلے جو اسٹیپ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مفاہمت. آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، مسئلہ ہے کیا، اس کو سارٹ آؤٹ کریں بیٹھ کر. اگر آدمی کی طرف سے کوئی مسئلہ عورت محسوس کرتی ہے تو وہ اس کو سمجھائے، اس سے بات کرے، بٹھا کر بات کرے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، جتنی دفعہ وہ سمجھتی ہے کہ بات کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بات کریں. سب سے پہلا درجہ ہے فعظوہن. مفاہمت سے بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، واہجروہن فی المضاجع. اب اپنے بستر الگ کر لیے جائیں. یعنی گھر میں رہتے ہوئے ہی ایک آپ کہیں کہ بائیکاٹ کی صورت کا مظاہرہ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ. گھر میں رہتے ہوئے ہی دوری کر لی جائے، بات نہ کریں، چپ ہو جائیں، دوری اختیار کر لیں، الگ سونا شروع کر دیں. تو یہاں سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور یہاں تک بھی اگر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتے ہیں، اکثر باتیں اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے. آپس میں مصالحات کریں، مفاہمت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر بھی نہ ہو تو گھر میں دوری اختیار کر لیں. پھر بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اگر ان دونوں سے آپس میں بات نہ بن رہی ہو تو یہ اپنے بڑوں کو بٹھائیں. لڑکی اپنے بڑوں کو بھیجے، لڑکا اپنے بڑوں کو بھیجے. یہ لوگ بیٹھیں، بیٹھ کے معاملات کا جائزہ لیں کہ مسئلہ ہے کیا، کیوں ان کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں. اس معاملے کو دیکھیں، اس کو سلجھائیں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب بڑے بیٹھتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بڑے اسی نیت سے نہ آئے ہوں، خدا نہ خواستہ. بعض اوقات لڑکی کے گھر والے وہ اس زوم میں بھی رہتے ہیں کہ بھائی تم نے ہماری لڑکی کو پریشان کر کے رکھا ہوا، اور تم کیا سمجھتے ہو اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے بھائی ابھی زندہ ہیں، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، ہم لے جائیں گے اپنی لڑکی کو، ہم پال لیں گے اپنی لڑکی کو. اس طرح کر کے وہ گھر خراب کرتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے تو لے جاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جو عورت ہے وہ بہنوں کو بری لگنے لگتی ہے، بھابھیوں کو بری لگنے لگتی ہے. اور پھر طلاق کے بعد جو عورت کی زندگی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر آدمی کا پھر کچھ اتنا نہیں بگڑتا، لیکن طلاق یافتہ عورت جو ہوتی ہے اس کی زندگی ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اس کا جائزہ ذرا لیں. کوئی آدمی طلاق دینے سے پہلے کم از کم اتنا ضرور سوچ لے کہ اگر اس کے بچے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. اور جو عورت ہے، چلو اس سے کوئی قصور ہو بھی گیا، یا کسی کی ذات کے اندر اگر کوئی ایسا عنصر ہے بھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھائیوں پر بھی تو نظر رکھا کرو. اگر تمہیں اس سے کوئی برائی ملی ہے تو کوئی اچھائی بھی تو ملی ہوگی، اچھائی دیکھ لیا کرو. گندی مکھی کی طرح ہمیشہ زخم پہ توڑ کے نہ بیٹھا کرو، بلکہ اچھائی دیکھ لیا کرو کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ہے تو یہ والی بات بھی تو ہے، یہ خوبی بھی تو ہے، اس خوبی کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں. اور جب انسان نکاح میں کسی کو قبول کرتا ہے تو تمام تر برائیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ برائیاں اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ، خامیاں گھر پہ رکھ کے آؤ، اور خوبیاں ساری میرے پاس لے کے آئے. عورت بھی جب کہتی ہے قبول ہے تو اس نے آدمی کو قبول کیا ہوتا ہے تمام تر صفات کے ساتھ، چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں. اور اسی طرح آدمی جب کہتا ہے تو اس نے عورت کو تمام تر خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہوتا ہے. تو یہ اچانک کیا مرحلہ آ جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت پڑ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اگر انہی پر ہم عمل کر لیں تو طلاق کی شرح جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ تقریباً ناپید ہو جائے. اور پھر اگر طلاق کی کہیں ضرورت پڑتی بھی ہے تو طلاق کے جو مسائل ہیں وہ اگر ہم سن لیں، وہ اگر ہم سیکھ لیں، وہ اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا رجحان ہے اس میں بہت کمی آ جائے. اس لیے بہت ضروری ہمارے یہ معاملہ ہمارے گھروں کو خراب کر رہا ہے، ہماری فیملی سسٹم کو خراب کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے. طلاق یافتہ عورت میں نے عرض کیا کہ دوبارہ کوئی اس سے نکاح کرنا بھی پسند نہیں کرتا. طلاق ایک ایسا دھبا پڑ جاتا ہے عورت کے اوپر
چاہے عورت کا قصور نہ بھی ہو، آدمی ہی کا قصور ہو، عورت بہت اچھی ہو، اس کے باوجود اس کے اوپر ایک ایسا دھبا لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کمارا ہے وہ ظاہر ہے کماری عورت سے ہی شادی کرتا ہے، جو شادی شدہ ہے اس کے اوپر اتنی سختیاں اور اتنی پابندیاں اور معاشرے کی اتنی اس کے اوپر آپ کہیں کہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ دوسری شادی کرنے کا یا کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کا ہمارے معاشرے میں رجحان نہیں ہے۔ کوئی اگر کر لے تو شاید گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، گناہ کرنا اس کے گھر والے برداشت کر لیں، لیکن دوسری شادی کرنا یا کسی طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کرنا یا کسی بیوہ کو سہارا دینا یہ ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کرتا، اپنے گھر والے برداشت نہیں کرتے۔ تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اگر وہ بچوں والی ہے تو اپنے بچوں کو کیسے پالے گی؟ وہ پھر باہر نکلتی ہے، وہ پھر فیکٹریوں میں جاتی ہے، وہ پھر کمانے کے لیے جاتی ہے اور لوگوں کی ہوس کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ لہٰذا کسی بھی عورت کو اس نہج پر پہنچانے سے پہلے آدمیوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے بعد کیا ہوگا، آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اس کے، اگر طلاق دے دی اس کے بعد کیا ہوگا۔ بلا وجہ طلاق دینا کسی کو، عورت کو، سخت گناہ ہے، سخت گناہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں، یعنی اگرچہ جائز ہے، اگر طلاق دے تو نافذ ہو جائے گی، لیکن فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والی جو حلال چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور آدمی کو جو ہے نا غصہ دلاتی ہیں کہ اگر ہمت ہے تو طلاق دے دو، میں تو کہہ رہی ہوں تم طلاق دے دو۔ تو بلا وجہ آدمی کو ابھارنا یا اس سے خلا کا مطالبہ کرنا جبکہ وہ جائز نہ ہو، صرف ذرا سی چھوٹی سی خواہشات پہ ہو کہ تم مجھے فلاں جگہ کھلانے نہیں لے گئے، تم نے مجھے میک اپ نہیں دلوایا، اگر اس کی استطاعت میں نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کو پریشرائز کرنا، یہ اور سخت گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بلا عذر شرعی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کرنا جب بلا عذر ہو تو۔ ہاں اگر عذر ہے، اور عذر میں بھی جو آزار ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اگر مرد ایسا ہے کہ وہ عورت کی طرف متوجہ نہیں ہے یا عورت کی جو خواہشات اور ضروریات ہیں، جو ازدواجی اس کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو پھر صورتیں آتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں اس سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، چاہے خلا ہو یا طلاق ہو۔ اگر یہ نافذ بھی ہوں تب بھی ہمیں جو قرآنی حکم ہے وہ یہ ہے کہ بالمعروف احسن انداز میں اپنے اس رشتے کو اختتام پذیر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ عورت آدمی کو بدنام کرے، آدمی عورت کو بدنام کرے، لڑائی جھگڑے ہوں، خاندان میں لڑائیاں ہوں۔ تو اگر اس کو اختتام تک بھی پہنچانا ہے، جیسے خوشی یہ ختم جیسے شروع ہوا تھا، اچھے انداز میں شروع ہوا تھا، اسی طریقے سے مفاہمت کے ساتھ اگر ختم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مفاہمت کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن بلا وجہ عورت کی طرف سے خلا کا مطالبہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور بلا وجہ عورت آدمی کی طرف سے طلاق دینا یہ بھی گناہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر اگر ان کو طلاق نہیں دے رہا تو پھر وہ چلی جاتی ہیں کورٹ، اور کورٹ جا کے وہاں سے خلا کروا کے آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کورٹ سے جو خلا ہوتا ہے کئی صورتیں اس میں ایسی ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اس ایک نشست میں شاید اس کا جواب دینا مکمل طور پہ ممکن نہ ہو، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ صورتیں ٹھیک ہیں جس کے اندر قاضی جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے، اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت نے جو طلاق کی ڈور دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے شوہر کے ہاتھ میں، بیدہ عقدۃ النکاح، فرمایا کہ آدمی کے ہاتھ میں طلاق کی ڈور ہے، وہ جب چاہے اس ڈور کو کھینچے، جب چاہے اس ڈور کو کاٹے، اصل تو آدمی کے ہاتھ میں۔ اچھا آدمی موجود بھی ہوتا ہے، گھر پہ بھی ہوتا ہے، محلے میں بھی ہوتا ہے، پتہ بھی اب کورٹ کی طرف سے جناب آرڈرز جا رہے ہیں، سمن جا رہے ہیں، آدمی کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا، بھائی ایک موبائل بیچ کے اس کو اٹھوا لیا جائے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کسی طرح کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو بلوایا جا سکتا ہے، اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ عورت ایسے ایسے کہہ رہی ہے، اس کے مطالبات جائز ہے، تم طلاق دے دو، اس سے طلاق دلوا دی جائے تو وہ طلاق ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جو اس کے آپ کہیں کہ پروسیجرز ہیں، ان پروسیجرز کو مد نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا عورتوں کا یہ اقدام کہ ذرا سی بات پہ اٹھ کے کورٹ چلے جانا یا کورٹ کی دھمکیاں دینا، یہ اقدام بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ کس عورت کو طلاق دینا جائز ہے اور گناہ بھی نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے،
اس میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس کا ہمارے یہاں بالکل خیال نہیں ہوتا، وہ ہے بے نمازی ہونا۔ فرمایا کہ اگر عورت بے نمازی ہے، عورت نماز نہیں پڑھتی، تو آدمی کے لیے اس کو طلاق دینا جائز ہے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے بے نمازی ہونا، ہمارے یہاں اس پر تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس پر تو ہے کہ کھانا اچھا نہیں پکاتی طلاق دے دو، وہ فلاں سے ملتی ہے طلاق دے دو، فلاں کام نہیں کرتی طلاق دے دو، لیکن نماز کا تو ہمارے یہاں کوئی ماحول الا ماشاء اللہ۔ لیکن بے نمازی ہونا یہ اتنی بری بات ہے کہ بے نمازی عورت کو اگر طلاق دے دی گئی تو یہ گناہ بھی نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے، آدمیوں کو بھی چاہیے کہ نماز کا دھیان رکھیں، نماز کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے غصے میں طلاق دی تھی، تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ کہ آج تم بہت اچھی تیار ہوئی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں، ایسے کون کرتا ہے؟ تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اچھا، غصہ بھی اس لیول کا نہیں ہوتا کہ انسان کے اوسانی خطا ہو جائے، پاگل ہو جائے، وہ جو ہے نا اپنا کوئی نقصان کر لے، یا اتنا پاگل ہو گیا، اتنا دیوانہ ہو گیا، سامنے نظر ہی نہیں آ رہا، اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو جو ہے نا وہ اپنی بیوی سمجھ لے، یا کسی اور کو اپنی بیوی سمجھ لے۔ ایسا تو نہیں کہ جو بیوی ہے اسی کو بیوی سمجھتا ہے، جا کر اسی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے، اس کے جو حواس ہوتے ہیں وہ سلامت ہوتے ہیں۔ غصہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کپکپانے لگ جاتے ہیں، اس کی آواز لرز جاتی ہے، اس کا منہ ہلنے لگ جاتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا غصہ ہوتا ہے، چہرہ اس کا لال پیلا ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں، ایسے غصے کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق نافذ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو عذر پیش کرتے ہیں آ کر طلاق دینے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے غصے میں طلاق دے دی۔ بھائی یہ والا جو غصہ ہوتا ہے، اس غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق ہوتی ہے غصے میں۔ بہرحال اسی لیے غصے کو سخت حرام فرمایا گیا ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر غصہ آ جائے تو جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے، پانی پی لے، وہاں سے چلا جائے، اس جگہ سے چلا جائے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے منہ سے کچھ نکل جائے گا تو وہاں سے چلا جائے، گھر سے باہر چلا جائے۔ سب سے پہلے تو غصے کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ مذاق میں بھی اگر طلاق دی جائے تو نافذ ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، طلاق، نکاح اور طلاق کے بعد رجوع۔ اگر طلاق مذاق میں بھی دی گئی، مذاق میں کسی نے اپنی عورت کو کہہ دیا تمہیں طلاق، تو وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو لفظ ہے 3 طلاقوں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت بالکل نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑے بھی تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ عورت کو پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے دنوں میں طلاق نہ دی جائے۔ ناپاکی کے دن میں اگر طلاق دی گئی تو ایسی طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اس عورت کو بھی طلاق نہ دی جائے، لیکن اگر طلاق دے دی گئی وہ طلاق بھی نافذ ہو جاتی ہے، اور اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم، چاہے وہ 1 دن میں ہو، چاہے وہ 8 مہینے میں ہو، 9 مہینے میں ہو۔ تو حمل والی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، ناپاکی میں اگر طلاق دی گئی اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاقیں دینی نہیں چاہیے۔ ناپاکی میں تو اگر خصوصاً دی گئی تو اس سے رجوع کرنا واجب، لیکن رجوع اسی وقت ہوگا کہ جب 1 طلاق دی گئی ہوگی یا 2 طلاقیں دی گئی۔ تو طلاق اگر دینے کی ضرورت بھی پڑ جائے، 1 طلاق دی جائے اور 1 طلاق دینے کے بعد، اور وہ بھی پاکی میں دی جائے، اور 1 طلاق دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، تاکہ پھر اگر رجوع کرنا ہو تو رجوع کرنے کا حق اور اختیار پیچھے باقی ہو، موجود ہو، کیونکہ طلاق دینے کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، عورت کی بھی اور آدمی کی، تو اس کے بعد رجوع کا تو کوئی رستہ موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں، اگر کسی نے یہ کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو تینوں نافذ ہو جائیں گی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں کسی نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ 3 نافذ نہیں ہوتی بلکہ وہ 1 ہی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ایسا ہوا بھی ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے تھے اور کھڑے ہوئے اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول نے انتہائی غضب کا مظاہرہ فرمایا، جلال کا مظاہرہ فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ گناہ ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر دے دی گئی تو نافذ ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے جلال کا مظاہرہ فرمایا تھا، ورنہ اللہ کے رسول فرماتے کہ تم نے 3 طلاقیں دی ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، 1 ہی ہوئی ہے۔ تو 3 طلاقیں چاہے ایک لفظ سے بول دے کہ تمہیں 3 طلاق، یہ یوں ایک ساتھ بولتے تمہیں طلاق طلاق طلاق، تو بھی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے الامان والحفیظ، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، بس آخری بات کروں گا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں،
یا بڑے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا ہوا، بس ختم کرو، بس ختم کرو، بس ابھی رہو، عزت کا سوال ہے، پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا، خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا، جگ ہسائی ہوگی، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ طلاق اگر ہو گئی ہے اور رجوع کی اب کوئی صورت باقی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر میاں بیوی کی طرح گھر میں تنہا رہتے ہیں، یہ انتہائی سخت گناہ ہے، حرام ہے، بدکاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان افعال سے محفوظ فرمائے، اور اس کے بعد اگر کوئی اولاد ہو گئی تو اب سوچیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔